بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں عبد المنان سیف اللہ ہوں. آپ میرا سوشل میڈیا نیٹ ورک KPM TV دیکھ رہے ہیں. اپنے تمام دیکھنے سننے جاننے والوں کو محبتوں بھرا پیار بھرا سلام قبول ہو. یوں تو پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، لیکن قائد اعظم کے ایک فرمان کے مطابق پاکستان اسی دن قائم ہو گیا تھا جس دن ہندوستان کے کسی بھی پہلے غیر مسلم شخص نے اسلام قبول کیا تھا. اب اسلام فقط عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ہمیں رہن سہن کے طریقے دکھاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے دکھاتا ہے، اپنے ساتھ چلنے والوں کے حقوق دکھاتا ہے، جانوروں کے حقوق سکھاتا ہے. غرض ہے کہ تمام شعبہ زندگی سے متعلق اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اب انہی تمام اصولوں پر عمل کرنے کے لیے ایک مثالی ریاست بنانے کے لیے جو یہاں کے مسلمان ہیں انہوں نے جدوجہد کی، جس کے لیے لاکھوں کروڑوں جو مسلمان ہیں انہوں نے قربانیاں دی. ماؤں نے اپنے جگر گوشے پیش کیے، نوجوانوں نے اپنی جوانیاں پیش کی، بوڑھوں نے اپنے بچے پیش کیے. غرض ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں اپنے حصہ بقدر جسہ ادا کی. پاکستان کے بارے میں میرا ایک اور نظریہ بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان خدا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی والا معجزہ تھا. صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو ان کی قوم ان سے ایک عرض کرتی تھی کہ ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکالیں گے. تو جب اس کے لیے انہوں نے اللہ سے بات کی اور پہاڑ سے اونٹنی نکلی، تو پھر جب وہ اونٹنی کا انہوں نے شروع میں تقدس کیا. اونٹنی جب کنویں پہ جاتی تھی تو وہ پانی پی لیتی تھی، جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی ان کے لیے. شروع میں تمام لوگوں نے اس کی بڑی قدردانی کی، لیکن وقت جوں گزرتا گیا تو وہ اس سے تنگ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس اونٹنی سے جان چھڑا لی جائے. قوم کے چند اوباش نوجوانوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور جو اونٹنی تھی اس کو مار دیا. اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوا. بالکل یہی حال یہاں برِ صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کا تھا. انہوں نے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر یہ دعائیں کی کہ اے خدا ہمیں معجزہ دکھا، ہمیں آزادی دلا اور پاکستان ہمیں عطا کر، اور اس پاکستان کے اندر ہم تیرا دین نافذ کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہاں کے اسلام کے معاشرتی اصولوں کو وہاں پر پھیلائیں گے، وہاں کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہاں کے اسلامی قوانین پر عمل کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری محنتوں، سٹرگلز، قربانیوں کے بعد بالآخر ہمیں پاکستان ادا کر دیا. ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے بہت گراں قدر جو ہے قربانیاں دی ہیں. جب پاکستان بن گیا اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور پاکستان کو ہر شخص جو بھی اقتدار میں آتا چلا گیا اس نے لوٹنا شروع کر دیا. اور جو لوگ انگریز کے دور میں ان کے غلام تھے، ان کے آگے پیچھے گھومنے پھرنے والے تھے، تو وہی لوگ آ کر یہاں پر مسلط ہو گئے. وہی نظام یہاں پر رہا. اسلام کے جو زرعی اصول ہیں ان پہ عمل نہیں کیا گیا اور پاکستان کو کھوکھلا کیا جانے لگا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا وہ دنیا میں بھی رسوائی ان کا مستحق ہوگی اور آخرت میں بھی عذاب الہی ان کا انتظار کر رہی ہوگی. یہ پاکستان جو کہ لاکھوں شہیدوں کے خون پر تعمیر ہوا، اس کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کبھی بھی عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف عدم استحکام کا شکار ہے، دوسری جانب معاشی بیرا روی ہے، معیشت ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی. پاکستان پہ قرضوں کے بہت زیادہ بوجھ ہیں. پاکستان دنیا بھر میں اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے. جو قرض دینے والے ممالک ہیں ان کے قرض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا جو سود ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. غریب عوام دن بدن پستی چلی جا رہی ہے، ان کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی اچھے سے میسر نہیں ہو پا رہا.
اب یہ سارا کھیل کیوں ہے؟ اب میں ہوں، آپ ہیں، یا جو بھی شخص ہے، وہ جب بھی بازار کے اندر جاتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، وہ صابن لیتا ہے، وہ ماچس کی ڈبیاں لیتا ہے، وہ گھی لیتا ہے، وہ دالیں لیتا ہے، غرضے کی ٹافی بھی اگر وہ لیتا ہے، وہ اس پہ پہلے ٹیکس ادا کرتا ہے، پھر وہ چیز حاصل کرتا ہے۔ فرض کیا کسی چیز کی قیمت 100 روپے ہے، تو اس پہ جو ٹیکس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس پہ قیمت لکھی ہوگی ریٹیل پرائس 100 روپے، اور جو آگے ٹیکس ہوگا وہ 20 روپے 15 روپے اس پہ الگ سے لگا ہوگا، جو ہم ایڈوانس ادا کرتے ہیں، پھر جا کے ہمیں چیز میسر آتی ہے۔ ہم روڈوں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ہم اس کا ٹیکس دیتے ہیں، غرض ہے کہ جتنی بھی سہولیات ہمیں گورنمنٹ کی جانب سے میسر آتی ہیں، یا جو سہولیات ہم بازار سے خریدتے ہیں، ہم ان سب پہ پہلے ٹیکس دیتے ہیں اور پھر وہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ جب قوم ہر چیز پہ ٹیکس دیتی ہے، جب قوم ہر چیز اپنی قیمت سے زیادہ مقدار میں جو اس کی قیمت ہوتی ہے اس پہ خریدتی ہے، تو اس کے بعد اس قوم پہ قرض کیسے چڑھ سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی حکومتیں کرتے رہے، جو بھی حکمران رہے، انہوں نے اپنی بینک بیلنس بڑھائے اور جو ملکی خزانہ ہے اس کو نقصان پہنچایا۔ اگر بات کریں کسی بھی آپ سیاستدان کو دیکھ لیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ان کے کاروبار دن بدن پھل پھول رہے ہیں، دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے پاکستان کی، جو ہمارے ملک کی اکانومی ہے، یہاں کے ادارے ہیں، دن بدن تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ان کے انفرادی ادارے ہیں، جو ان کے انفرادی کام ہیں، وہ پھل پھول رہے ہیں، ترقیاں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نااہل لوگوں کو چنا، ہم نے جو ہماری اقتدار کے ایوانوں میں جا کر ہمیں ریپریزنٹ کرتے، وہ ہم نے اچھے لوگ نہیں چنے، یا ایسا نظام ہی یہاں پر نہیں ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو چن سکیں۔ اب جن لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر قانون سازی کریں گے، ان کی تعلیم کم ہوتی ہے، وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، وہ وڈیرے ہوتے ہیں، وہ جا کے اسمبلی کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو ان کا مسئلہ قانون ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ پاکستان کو لاقانون ریاست بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اپنی فیملیوں سمیت باہر کے ممالک کی شہریت بھی رکھتے ہیں اور وہاں پر مقیم ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی جو آئین اور قانون کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر وہ صرف رول کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر گول کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر حکمرانی کے لیے آتے ہیں، اور یہ بات عام عوام کو سمجھ نہیں آ پا رہی۔ اگر ہم اس پارلیمنٹ کو اسلام کے زیر اصولوں کے مطابق اہل لوگوں کا انتخاب کرتے، جو پارلیمان کے اندر جا کر ہمارا بہترین انداز میں ہمارا مقدمہ پیش کرتے، عوام کے لیے قانون سازی کرتے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کا اچھے سے خیال رکھتے، اپنی بینک بیلنس بنانے کے بجائے ملک کے بارے میں سوچتے، تو آج ملک اس نہج پر نہ ہوتا۔ ہم ایشیا کے اندر کئی ممالک سے بہت آگے تھے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ افغانستان جو کہ پچھلے 40-50 سالوں سے جنگ کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے پیسے کی قیمت ہمارے روپے سے کئی گنا بڑھ گئی، ڈالر روز بروز مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ڈالر کا ایک کھیل ہے میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ امیر لوگ ڈالر کو خرید لیتے ہیں، اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ایک خاص مقام پر پہنچ کر انہیں لگتا ہے کہ ابھی ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی، وہ ڈالر کو مارکیٹس کے اندر بھیج دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، تو یوں ان کو اچھا خاصا منافع مل جاتا ہے، اور پھر جو ہی دوبارہ سے ڈالر بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے خرید و فروخت کا یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ آج تک قائد اعظم کے بعد کوئی خاص گراں قدر ایسی شخصیت نہیں ہے جو مخلص ہوئی ہو، جس نے پاکستان کے بارے میں سوچا ہو، یہاں پر کوئی اچھا نظام ترتیب دینے کے لیے سوچا ہو۔ پاکستان کے معاشی حالات دن بدن دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دو تین چیزیں ہیں، اگر جو یہاں کے مقتدر حلقے ہیں، جو ملک کو چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں صحیح سمت میں جائے، تو پھر دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہاں پر جو قانون ساز اسمبلی میں آنے والے ممبران ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت کو بڑھایا جائے، اس کے لیے منیمم گریجویشن یا ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، تاکہ وہ پڑھے لکھے لوگ جب اقتدار کے ایوانوں میں آئیں گے، وہ عوام کے لیے کچھ سوچیں گے بھی، کچھ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ بے شک یہاں پہ سبسڈیز نہ دیں، اس ملک کے اندر سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کڑوے گھونٹ ضرور قوم کو پینے ہوں گے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے، لیکن
ان پیروں پر کھڑا کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر جو مقتدر حلقہ ہے اسے اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، انہیں جو فری سروسز ہیں وہ کم سے کم کرنی ہوں گی، وہی کچھ کرنا ہوگا جو آئین اور قانون کہتا ہے، تو پھر ہمارا ملک آگے جا سکتا ہے۔ وگرنہ جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ اس وقت کافی مخدوش ہے۔ پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، جس کے لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو آگے آ کر ملک کے لیے کام کرنا ہوگا، اپنا حصہ بقدر جسا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس ملک کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایک ایسا لیڈر جو واقعی قوم کے ساتھ مخلص ہو، جو یہاں پر میڈ ان پاکستان کا نعرہ لگائے، اس پر عمل کرے، اس کی آواز پر پاکستان کے تمام لوگ لبیک کہیں گے۔ جب ہم یہ کریں گے تو جو امپورٹڈ اشیاء جو ہم باہر کے ممالک سے پاکستان میں منگواتے ہیں، اور ہمارا بہت زیادہ جو ذرا مبادلہ ہے وہ دوسرے ممالک کو جاتا ہے، اس سے بھی جان چھوٹے گی، ہماری پروڈکٹ کی قدر و قیمت بھی بڑھے گی۔ جب یہاں کا حکمران طبقہ پاکستان کی پروڈکٹ استعمال کرے گا تو پھر دو نمبری کا بھی احتمال کم سے کم ہوگا، اور پھر چیزوں کے معیار بہتر ہوں گے، اور میڈ ان پاکستان کا پوری دنیا میں نام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم اس سے مزید ذرائع پیدا کریں گے، اس سے لوگوں کو ملازمتیں میسر آئیں گی، چیزوں کا معیار آپ ہوگا، پوری دنیا میں جب جائے گی وہ چیزیں ہماری باہر کے ممالک کو جب ہم بیچیں گے تو اس سے بھی ذرا مبادلہ پاکستان کے اندر آئے گا۔ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرا اس حوالے سے پہلا ویلاگ تھا، اور میں نے کوشش کی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی۔ آپ کو امید ہے پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا، اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فی الوقت مجھے یہاں سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔